ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، یہ بتائیے کتنی تعداد ہے ان خوارج کی جو افغانستان سے ٹرین ہو کے آتے ہیں؟ یہ بنو میں، ڈی آئی خان میں، کے پی کے میں، ٹرائبل ایریا تو سارے کا سارا آئے دن واقعات ہوتے ہیں، تو کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ جیسے پارٹیسپینٹس نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی، ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی، ہول نیشن وہ تو قوم پوری کھڑی ہے، یہ کرپٹ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، لاشیں فوجیوں کی اٹھتی ہیں، عوام سہتے ہیں، تو یہ نظام کی خرابی ہے؟ کیا چکر ہے؟ ابھی تک ہم دہشت گردی ختم نہیں کر سکے، کب تک ہم اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے سویلینز کی، فوجی جوانوں کی؟ ٹھیک ہے ان کے لیے 10 درجات ہیں، حدیث میں سرٹیفائیڈ ہیں، جو خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درجات کی بشارت دی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ کے یہاں پہ میں اسلام آباد میں پنڈی میں گنوا سکتا ہوں، ان کے فیسیلیٹیٹرز، سمپیتھائزرز موجود ہیں، تو گورنمنٹ صرف سیمینارز کی حد تک ہے، تو کیا فوج پر ہی سارا بوجھ ڈالتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، رشین فارن منسٹری کی ایک رپورٹ آئی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اسی سال کے شروع میں آئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں 23,000 ایکٹیو ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں سے تقریباً 7 سے 8,000 ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تو یہ تو ان کی ایک رپورٹ ہے، اور یہ پاکستان کی کے ان دعووں کی اور پاکستان کے ان اسٹیٹمنٹس کی انڈورسمنٹ ہے جو پاکستان کئی سال سے کرتا آ رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے، خطے کے ممالک کو بتا رہا ہے۔ تو اب خطے کے ممالک اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی اپنی اسیسمنٹس بھی پاکستان کی اسیسمنٹ سے الائن کر رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اور پاکستان کا جو وہ موقف تھا کہ اگر افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ دے گیا تو یہاں پہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں پھلیں گے پھولیں گے، بلکہ یہاں سے باہر نکلیں گے اور سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، ترکی، گلف، ایران، ان سب میں یہ پھیلیں گے۔ تو اب تمام ممالک جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ چائنا کے جو مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس طرح کی رشین فارن منسٹری نے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت کنسرن ہے کہ افغانستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ 2 فرنٹ ہیں اس کے، ایک جی ایکسٹرنل فرنٹ ہے اور ایک انٹرنل فرنٹ ہے، اور ہم دونوں فرنٹس پہ لڑائی تو کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل ایکسٹرنل فرنٹ میں جیسے اے وی ایم اعجاز صاحب نے کہا، بالکل بجا کہا کہ جب تک ہم بھارت پہ پریشر نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم دنیا کو بھارت کا چہرہ بے نقاب کر کے نہیں دکھائیں گے اور ان کی سپورٹ ختم نہیں ہوگی، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اب ہمیں جب مئی 2025 کے بعد ایک بہت اچھا پولیٹیکل اسینڈنسی ملی ہے، ایک اسٹیچر ملا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ میڈیشن کی ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس اسٹیچر کو یوز کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس کی تانے بانے کہاں سے ہلائے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے، اس پہ پریشر ڈال کے اس کو روکا جائے۔ تو پہلا تو ایکسٹرنل فرنٹ پہ تو یہ۔ انٹرنل فرنٹ پہ آپ کی بات وجہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انٹرنل فرنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی جو کمی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ، کوئی بھی جنگ، حکومت، فوج اور عوام، ان تینوں کے باہمی اشتراک کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو مجھے اس وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کے اندر اس عوام کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ان کی جانیں جاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں آنکھیں اور کان بننے کی ضرورت ہے، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کی، اپنی فوج کی، اپنی حکومت کی، اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس پھیلائے، لوگوں کو بتائے کہ ان کو کس طرح سے چوکنا رہنا ہے، اگر کوئی ان یوزل چیز دیکھتے ہیں، ان یوزل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، تو اس کو کس نمبر پہ رپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2007-8 کی بات ہے، اس زمانے میں یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور لوگوں نے رپورٹنگ اس طرح سے کی تھی، تو کافی حالات قابو میں آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پھر آزمانا چاہیے، اور ہمیں دونوں ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹ پہ اس طرح کی جو ہماری کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ فیصل شاہ صاحب یہ بتائیں، جیسے اعجاز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمفرٹ زون میں شاید ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، فتح کا شادیانہ ہم نے بجایا، بنیان و مرصوص میں فوج اپنا کام کر رہی ہے، ایون ڈپلومیسی میں بھی فیلڈ مارشل کا بڑا رول رہا ہے۔ مجھے یہ ایک بات سمجھا دیں، جہاں ہم انڈیا کو تھریٹ سمجھتے ہیں، اسرائیل کو، ظاہر ہے وہ تو ہیں،
ہمیں اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. آخری ٹاکرا ہمارا یہودیوں کے ساتھ ہی ہونا. یہ پریڈکشن ہے, مسلمان انہیں قتل کریں گے, پتھر بھی گواہی دے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ چیزیں آئیڈیالوجیکلی کلیئر ہیں. ہم اپنا انٹرنلی بھی جو گھر ڈس آرڈر ہوا ہے وہ آرڈر میں لائیں. یہ سارا بوجھ فوج پہ, یہ سیاستدان پھر کر کیا رہے ہیں, یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ ان کا کام پھر جیبیں بھرنا, پلاٹ خریدنا, بزنس امپائر بنانا, کرپشن کرنا, لوٹ سیل لگانا, جہاز خریدنا. ٹھیک ہے, اب جو سیاستدان کا ایک ایک پرس 20-20 25-25 لاکھ کا ہوگا, اس ملک میں لوگ خودکشیاں کریں گے. پھر لوگوں کو برین واش کرنا, غریب حلقوں کو آسان ہے دہشت گرد بنانا. تو کہیں نہ کہیں ان نالائق سیاستدانوں کی بھی تو ذمہ داری ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو گورننس ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو گورننس کے بہتر ہونے میں, اس کے اچھے ہونے میں تو میرا خیال ہے کوئی پاکستانی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. وہ اس میں گنجائش ہے, وہ ہونی چاہیے, اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم سب بھی کوئی جیتے جاگتے انسان ہیں, کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور اگر جس طرح سے آپ کے پارٹیسپینٹس نے یہ بات کی ہے کہ بھئی یہ جنگ تو اب ہمارے اوپر آ گئی ہے, ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, اس میں شہید ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ہماری رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ اگر حکومت کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے کوئی ایسی کاوش نہیں بھی ہو رہی تو ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں آٹومیٹیکلی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اعجاز ملک صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں محلے میں کوئی بندہ آتا تھا نیا, تو ایک دم سب کان کھڑے ہوتے تھے, سب کی آنکھیں چونکتی تھیں کہ بھئی یہ کون بندہ ہے, کیا کر رہا ہے. پھر اس سے آہستہ آہستہ سب مانوس ہوتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا ہے. کوئی نیا ریڑھی والا آتا تھا, کوئی نیا بندہ محلے میں داخل ہوتا تھا, تو ایون بچے جا کے اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ آج فلاں کھانے والی چیز کا ریڑھی والا آیا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں آیا, تو لوگ اس پہ نوٹس لیتے تھے. دیکھیں یہ سب چیزیں تو ہماری ایک, آپ سمجھیں کہ انسان کی ایک عادت ہے, جبلت ہے کہ ہم کسی بھی ان یوزل چیز کو پک کریں, اس کو نوٹ کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کیونکہ بالکل اس چیز سے ماورا ہو چکے ہیں اور بہت سارے ایسے کاموں میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی چیز چونکاتی نہیں ہے, اور اگر چونکاتی ہے تو ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے میرے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے ایف سی کا جو ہیڈ آفس تھا پشاور میں, اس پہ اٹیک ہوا. جب آپ اس کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. 3 بندے ایک موٹر سائیکل پہ الٹی سائڈ سے آ رہے ہیں اور آ کے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا جرم کیا. پہلے تو 3 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے, بغیر ہیلمٹ بیٹھے ہوئے, اور الٹی سائڈ سے آ رہے ہیں. کسی نے ان کو چیک نہیں کیا, کسی نے ان کو نہیں دیکھا. چلے مطلب کیمرے نے اس کو پکڑ لیا, لیکن بعد میں کیمرے کی ریل نکال کے اس کا کیا آپ کر لیں گے جب وہ نقصان کر کے چلے گئے. تو اس وقت دیر اینڈ دین کیوں نہیں لوگوں نے پکڑا؟ اگر پولیس نہیں بھی تھی اور صبح ارلی ٹائم تھا, 7-7:30 کا ٹائم تھا, تو لوگوں نے, شہریوں نے تو دیکھا ہوگا نا کہ یہ کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں لوگ. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی اگر آپ نیچے لیول پہ آ جائیں, خاص طور پہ جو چیزیں ہم سڑک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں صحیح اور غلط میں تمیز ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں رول آف لا کو, شہریوں کو رول آف لا کو فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اپنے دماغوں میں صحیح اور غلط کی تمیز آئے. ٹھیک ہو گیا. دنیا بھر میں لا گورنمنٹ بناتی, امپلیمنٹ عوام کرتی ہے. ہمارے یہاں تو امپلیمنٹ نہیں کرتی عوام. مجھے اس چیز کا افسوس ہے.